12 مجلسوں کے اندر شریک ہوتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور پھر گھر واپس آتے تھے اور سونے کے لیے 2 سے 3 یا 4 گھنٹے صرف رکھتے تھے، اس کے علاوہ سارا وقت اپنا علم حاصل کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، ان محدثین کرام نے کتنی محنتیں کی آپ کو معلوم ہے؟ بڑی محنتیں اس کے پیچھے کی ہیں محدثین کرام نے۔ خاص کر کے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے میں کتنے سال لگائے؟ 16 سال صرف کیے۔ امام مسلم نے 15 سال صحیح مسلم کو لکھنے کے لیے صرف کیے۔ امام ابو داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کو لکھنے میں صرف کیے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، اس کو لکھنے میں امام ابن ماجہ اور امام نسائی نے تقریباً 10 سے 15 سال صرف کیے۔ یہ کتابیں یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی ہیں، یہ کتابیں یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی ہیں، اس کے پیچھے شب و روز کی محنتیں ہیں۔ خاص کر کے محدثین کرام کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا، موطا امام مالک بہت مشہور کتاب ہے۔ امام مالک نے یہ کتاب 40 سال میں تصنیف کی ہے۔ امام مالک نے 40 سال میں موطا امام مالک لکھی ہے۔ یہ کتابیں بغیر محنت، بغیر مشقت کے نہیں آ جاتی ہیں، بلکہ اس کے پیچھے رات و دن کی محنت ہوتی ہے، جہد مسلسل ہوتا ہے، عمل پیہم ہوتا ہے۔ طلبہ کے اندر خاص طور سے جہد مسلسل ہونا بہت ضروری ہے، عمل پیہم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک طالب علم اس چیز پر عمل کرتا ہے، مسلسل کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو طالب علم آگے چل کر کے وہ کامیاب ہوگا۔ آج میں نے کلاس کے اندر عمومی طور پر جب میں چھٹیوں سے واپس آتا ہوں یا چھٹیوں کے بعد جب کلاس میں جاتا ہوں تو پہلے دن طلبہ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے چھٹی کیسے گزاری۔ آج ایک کلاس کے اندر میں نے پوچھا، تقریباً 10 سے زیادہ طلبہ تھے کلاس کے اندر، لیکن کسی طالب علم نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے 5 صفحہ 2 صفحہ 1 صفحہ کسی کتاب کی وہ میں نے پڑھا ہے چھٹی کے اندر۔ طالب علم کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا ہے، ایک اچھے طالب علم کی صفات نہیں ہوتی ہے۔ طالب علم کو جس طرح سے مدرسے کی چہار دیواری کے اندر طالب علم بن کر کے رہنا ہے، ایسے ہی چہار دیواری سے نکلنے کے بعد کی زندگی بھی اس کی طالب علمی کی ہونی چاہیے، تبھی جہد مسلسل میں ہو ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ورنہ ہم مسجد کے مدرسے کی چہار دیواری کے اندر ہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں لکھیں، لیکن مدرسے کی چہار دیواری سے نکلنے کے بعد، گیٹ کے باہر نکلنے کے بعد یہ ساری چیزیں اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے محنت کی ہے، وہ ساری چیزیں ہماری بھول جاتی ہیں، ہماری علم میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے عمل میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کو پڑھیں اور اسی طرح سے محنت کریں، جہد مسلسل کریں، برابر کوشش کریں علم کو حاصل کرنے میں، علم کو تلاش کرنے میں، علم کی جستجو میں، چاہے ہم گھر پہ رہیں یا مدرسے کی چہار دیواری کے اندر رہیں۔ مدرسے کی چہار دیواری کے اندر ہم رہتے ہیں، زبردستی میں پڑھنا پڑتا، اساتذہ کی ڈنڈے ہمیں پڑھاتے ہیں، لیکن گھر سے مدرسے سے باہر جانے کے بعد ہمارا وتیرہ